لیکن اللہ تعالیٰ بار بار یہی فرماتا ہے کہ دنیا کسی قیمت کی چیز نہیں، جیسے قرآن شریف میں ہے انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینۃ ویتاخرون معیناکن وتاخرون عن اموالد و اولاد، یعنی یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ ظاہری زندگی وہ صرف ایک کھیل تماشا ہے، صرف زینت ہے۔ زینت کے معنی ایک ظاہری ملمی کے ہیں، یعنی ایک ایسی چیز ہے جو باہر سے کچھ دکھائی دیتی ہے اور اندر سے کچھ بھی نہیں۔ اور غافلون معکم یعنی آپس میں شیخی بگاڑنا، معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ شیخی میں مقابلہ کرنا، ہم زیادہ بڑے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ بڑے ہیں۔ اس کے بعد یتکافرون فی الاموال و اولاد، یعنی یہی مقابلہ ہے مال کی کثرت میں اور بچوں کی کثرت میں۔ جیسے زمیندار کہتا ہے کہ میرے پاس زیادہ زمین ہے، دوسرا کہتا ہے کہ میرے پاس زیادہ ہے۔ عربوں میں تو اولاد کے اوپر فخر کرتے تھے کہ میری اتنی اولاد ہے۔ جو چھوٹے قبیلے ہوتے تھے وہ کوشش کرتے تھے کہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو جائے، کسی کے 100 ہوتے تھے تو یہ بھی فخر کی بات ہے۔ مال اور دولت، اولاد اور زمین، یہ چیزیں جن کی وجہ سے انسان ایک دوسرے سے مقابلہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرے پاس زیادہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس زیادہ ہے۔ متاخر یعنی معنی یہ ہے شیخی کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کیا ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ یہی ہے، زینت یعنی ظاہری نمائش، دکھاوا۔ ہر قوم کا زوال اسی سے شروع ہوتا ہے۔ جب کوئی قوم گرنا شروع ہوتی ہے تو اسی سے گرنا شروع ہوتی ہے کہ اس کی نظر میں دولت سب سے اہم چیز ہو جاتی ہے، اور جو روحانی اور اخلاقی چیزیں ہوتی ہیں ان کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ زوال اسی طرح شروع ہوتا ہے، جیسے جیسے زوال بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے دولت زیادہ اہمیت حاصل کرتی جاتی ہے اور اصولوں کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، جیسے آج کل دنیا میں پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں۔ اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے، ہمیشہ سے یہی ہوتا چلا آ رہا کہ دولت سب کچھ ہے اور اصول تو بس شاد و نادر ہی نظر آتے ہیں اور اس کی کوئی اہمیت وقت نہیں ہے۔ بعض لوگ یہاں کی خرابیوں کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں اور دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں تو بڑی ایمانداری اور دیانتداری ہے، حالانکہ یہ تو صرف ایک قسم کی غلامی ہے۔ تم اپنے گھر میں نہیں رہ سکتے، دوسرے کے گھر میں جا کر رہنا تو کوئی خوبی کی بات نہیں ہے، تم ایک بن بلائے مہمان کی طرح وہاں نازل ہوتے ہو۔ تجربے کی بات تو یہی ہے کہ یہ لوگ ویسے تو یہاں کے اخلاق اور ماحول کو برا کہتے ہیں، حالانکہ جب تک وہ یہاں ہوتے ہیں ان میں خود سب خرابیاں ہوتی ہیں جن کی وہ یہاں شکایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں اس ماحول میں انسان کو یہی کرنا پڑتا ہے۔ جس وقت وہ باہر جاتے ہیں ایک قسم کا ملمہ ان کے اوپر چڑھ جاتا ہے، کیونکہ جیسے وہاں کے اصول ہیں ان کو بھی اختیار کرنا پڑتا ہے۔ وہاں جو کچھ کرتے ہیں لیکن رشوت، بے ایمانی وغیرہ قسم کی برائیاں نہیں ہیں۔ جس ملک میں جائیں اسی ملک کے معیار پر رہتے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جس وقت یہاں واپس آتے ہیں تو وہ سب ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہی بن جاتے ہیں جو کہ پہلے تھے۔ یہ تو اکثر دیکھا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حقیقت میں اپنی کوئی اندرونی اصلاح نہیں کی، بلکہ انہوں نے صرف ایک راہ فرار اختیار کی۔ اپنی خرابیوں کو جو نتیجہ انہوں نے دیکھا اس کو برداشت نہیں کر سکے، یعنی انہوں نے اپنے آپ سے سوال اختیار کرنے کی کوشش کی، دوسرے ملک میں جا کر رہے، لیکن جس وقت واپس آئے تو باطن وہی رہا جو پہلے تھا۔ حالانکہ ان ملکوں میں اور قسم کی خرابیاں ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ سب خوبیاں ہی خوبیاں ہیں۔ بعض خرابیاں جو بہت زیادہ لوگ مار کر سکتے ہیں کم ہیں، یا وہ بعض ملکوں میں کوئی کم مقدار میں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اصول کی وقت دل کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ ایک باطنی چیز ہے جس کی پرورش انسان کو خود کرنی چاہیے۔ اس کے لیے باقاعدہ کوشش کی ضرورت ہے۔ یہیں رہ کر باطنی کوشش کرو۔ اصول سب کو معلوم ہے، صرف نفسانی خواہش کی وجہ سے ان کی مخالفت کی جاتی ہے۔ شیطانی خیالات جو ان اصولوں کی مخالفت کرتے ہیں ان کو دبانے اور ان کے اوپر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ وہ یہاں بیٹھ کر شاید زیادہ کر سکتے ہیں، ان کا مقابلہ زیادہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال انسان غلط کو اپنا معیار نہ بنائے۔ دولت کی ہوس صرف دولت مندی میں نہیں ہے بلکہ بعض غریبوں میں بھی ہے۔ یہ دوسری چیز ہے کہ وہ غریب ہیں اور مجبور ہیں، اس ہوس کو پورا نہیں کر سکتے، لیکن دل میں خواہش ہے۔ بعض امیروں میں بھی یہ ہوس نہیں ہے جنہیں دولت ہونے کے باوجود بھی دولت سے محبت نہیں ہے۔ یہ غریب امیر کی بات نہیں ہے، یہ باطنی صفت ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر سب لوگ دنیا میں آرام اور آسائش سے ہوں تو دنیا بڑی اچھی جگہ ہو جائے گی، حالانکہ یہ بھی غلط ہے، کیونکہ دنیاوی آسائش
آسائش کے ساتھ بہت زیادہ خواہشات پیدا ہو جاتی ہیں، تو خواہشات کے ساتھ ساتھ آپس کا مقابلہ بڑھتا ہے، اختلافات، جنگ جھگڑے اور فسادات دولت کے ہوتے ہوئے اور زیادہ ہوتے ہیں۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ غریب خاندانوں میں اتنے اختلافات نہیں ہوتے جتنے امیر خاندانوں میں ہوتے ہیں، کیونکہ دولت مندوں کے پاس جھگڑا کرنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، جیسے جائیداد، آمدنی وغیرہ۔ جتنے لوگ خوشحال ہوتے ہیں اتنی ہی ان کی نفسانی خواہشات بڑھتی ہیں، کم نہیں ہوتی۔